خدا ہمیں وارننگ دیتا ہے۔ آج کل چرچز میں خدا کے بارے میں جو نظریے پیش کیے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت لونگ گاڈ ہیں اور کس طرح سے وہ لوگوں کو رہائی دیتا تھا، اور یسوع مسیح کس طرح سے ایک سچی محبت کی اگزامپل ہیں۔ وہ بیماروں کو چنگا کرتا تھا، لنگڑوں کو چلایا کرتا تھا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا کرتا تھا۔ لیکن خدا کے بارے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا بینگ ہے جو آسمان پر بیٹھا ہے اور اس کے پاس اس قدر طاقت ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو تباہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے غصے میں کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک ہاتھ میں تلوار لیے بیٹھا ہے تاکہ اگر کوئی غلطی کرے تو اسے کاٹ ڈالے، اور وہ عدالت کا انتظار کرتا ہے تاکہ لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے لوگ اسے باپ کے طور پر نہیں جانتے اور نہ ہی محبت رکھنے والا خدا سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا کے بارے میں یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ خدا کوئی ایسا نہیں جو اس چیز کا موقع ڈھونڈ رہا ہو کہ وہ لوگوں کو ان کی غلطیوں کی سزا دے، اور نہ ہی خدا اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کوئی غلطی کریں تاکہ وہ آپ کو سزا دے سکے۔ خدا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا محبت رکھنے والا خدا ہے، اور جو چیز اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں وارننگز دیتا ہے۔ یہ پوری بائبل وارننگ سے بھری ہوئی ہے۔ بائبل میں بار بار ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ ایسا مت کرو یا ویسا مت کرو، اور ایسا کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ خدا ہمارا باپ نہ کہلاتا اگر وہ ہمیں وارننگز نہ دیتا یا ہمیں ڈسٹرکشن میں رہنے دیتا اور ہمیں بچانے نہ آتا۔ یہ محبت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی یہ اجازت دے دیں کہ وہ جو مرضی کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہوں اور وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہو تو کیا آپ اسے وارن نہیں کریں گے؟ آپ یقیناً انہیں وارن کریں گے۔ بالکل ایسے ہی خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور اس نے کلام مقدس کے ذریعے سے ہمیں وارن کیا ہے۔ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو خطرے کی طرف بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ انہیں وارن کرتا ہے۔ اگر آپ بنی اسرائیل کی طرف دیکھیں تو خدا نے انہیں بھی ان کے برے اعمال پر وارن کیا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی وارننگ کو انسنا کر دیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے۔ اکثر خدا ہمیں وارننگز دیتا ہے لیکن ہم اسے انسنا کر کر اپنی ہی راہوں پر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں پھنستے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں مشکلات کو اجازت دے رہا ہے تاکہ ہم ان کا سامنا کر سکیں۔ آپ نے خود اس راہ کو چنا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس طرف جائیں، لیکن آپ نے خدا کی وارننگ کو انسنا کر کے اپنی راہ کو چنا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو بھی وارننگ دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہ میں ہی رہے۔ خدا نے انہیں کہا تھا کہ غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا۔ جس طرح سے خدا نے ان کو وارننگ دی تھی، انہوں نے اس کو انسنا کر کے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے خدا کی وارننگز کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایسے ہی جب ہم خدا کی وارننگز کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بے شک خدا آپ کو فورس نہیں کرے گا کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ آپ کو وارن ضرور کرے گا۔ ہم کبھی کبھی اس قدر بھولے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم خدا کی وارننگز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پھر کبھی بھی کچھ برا نہیں ہوگا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ جب ہم خدا کی وارننگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ مصرف بیٹے نے جب اپنے باپ کی وارننگ کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور اپنی ساری دولت عیش و عشرت میں اڑا دی تھی، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ خدا ان سب کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے جنہوں نے اس کی نافرمانی کی تھی، لیکن اگر وہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ وہ خدا کے پاس واپس آئے تبھی ایسا ممکن ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خداوند کے حکم کو مانیں اور جو وہ وارننگ دیتا ہے اس کو اوبے کریں تاکہ آپ مشکلات میں نہ پھنسیں۔ جب آپ خدا کی وارننگ کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کو کچھ بھی بھگتنا نہیں پڑے گا، لیکن جب آپ اس کی نافرمانی کریں گے تو آپ کو سب کچھ بھگتنا ہوگا۔ اگر خدا آپ کو وارننگ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہلاکت میں پھنسیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ محفوظ رہیں۔ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی ضد میں ہی نہ جھگڑے رہیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کی وارننگز کو ایکسیپٹ کریں۔ خدا سب کچھ بہتر جانتا ہے، تو کیا آپ ابھی بھی خدا کی حکم کی نافرمانی کریں گے یا اس کی وارننگز کو سنیں گے؟ امثال 3, 5 اور 6 میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔
تو خدا ہمیں وارننگ کیوں دیتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں جو بھی مسائل آتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کا نتیجہ ہیں، اور یہ سب ہماری کیئرلیسنس کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم خدا کی وارننگز پر عمل نہیں کرتے۔ کبھی کبھی جو کام خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے اور اسے کرنے کے لیے ریفیوز کر دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں تو ہم خدا کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بائبل میں ہماری بہتری کے لیے بہت سی وارننگز دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی وارننگ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سستی۔ سستی محنت کے مخالف ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو کرنے کے لیے ملتا ہے یا آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں کر پاتے تو یہ صاف ہے کہ آپ سست ہیں۔ دوسرے تسلنیکیوں اس کے 3 باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جس سے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ اور جیسا کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے، کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا۔ اور بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے منہ تک لے آئے۔ ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں کاہلی کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا ہماری کاہلی کو ٹولریٹ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاہلی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ہم بائبل میں بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں آگاہ کرتا ہے تاکہ ہم کاہل نہ بنیں۔ بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سست آدمی غریب ہو جائے گا۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہوں لیکن آپ لیزی ہوں تو آپ کے لیے برکت کسی کام کی نہ ہوگی۔ اگر خدا آپ کو برکت دے گا تو وہ آپ کے ہاتھوں کے کام میں برکت دے گا، لیکن اگر آپ ہی کچھ نہ کرتے ہوں تو خدا بھی کچھ نہیں کرے گا۔ امثال 10:4 میں لکھا ہے، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ جب ہم تھکے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہم آرام کر لیتے ہیں یا ہم ایک ہلکی سی جھپکی لے لیتے ہیں، لیکن یہ سب تھکان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بہت زیادہ سوتے ہیں تو وہ ہمیں کمزور بنا دیتا ہے، اور لیزینس کا ہی یہ ایک نتیجہ ہے۔ اور بائبل بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہماری کنگالی کا بھی باعث ہے۔ امثال اس کی 24ویں باب اور اس کی 33ویں اور 34ویں آیت میں لکھا ہے، تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ جی ہاں، ہمیں نیند کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ریکور کر سکیں، لیکن یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ کیا آپ نیند لے رہے ہیں تاکہ آپ آرام پا سکیں، یا آپ نیند لے رہے ہیں تاکہ آپ لیزی ہو سکیں۔ ہر روز خدا کے کلام کو پڑھیں اور آپ اس طرح کی وارننگز کو ڈھونڈیں، کیونکہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور وہ آپ کو وارن کرتا ہے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔